بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا کفیناک المستہزئین۔ بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نبی ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، اس کے نتیجے میں کیا برتاؤ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ، عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا، وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں۔ آپ کا کپڑا اس نے پھاڑ دیا کھینچ کر کے، آپ پر تھوکا، لیکن آپ پر وہ تھوک پڑا نہیں۔ اس کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر کے اپنے نبی کا مذاق اڑانے والوں اور اپنے نبی کو برا بھلا کہنے والوں کے لیے دعا کی، بد دعا کی، اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور توفیق نہیں ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جلوس نکال لیا، احتجاج کر لیا، کافی ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے بد دعا کی کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ مکہ کا ایک قافلہ شام گیا اور شام جاتے ہوئے راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، اس میں عتیبہ بھی تھا۔ اس قافلے کے ارد گرد شیر ایک منڈلانے لگا، شیر منڈلانے لگا۔ عتیبہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا، مجھے قتل کر ڈالا۔ لوگوں نے، قافلے کے لوگوں نے اس کو بیچ میں رکھا، رات میں اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے قافلے کے اور لوگ رہے، لیکن بیچ میں اس کو رکھا تاکہ اس پر حملہ نہ کر سکے شیر۔ لیکن رات کے کسی وقت میں شیر نے اس پر حملہ کیا اور اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون پی گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کا مذاق اڑانے کو والوں کے لیے کافی ہیں۔ ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہوگا، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ جو جس قسم کی بھی تکلیف ہو سکتی تھی اس نے تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ غزوہ بدر کی لڑائی کا سبب بھی وہی تنہا بنا، جس کو طاغوت اکبر کہا ہے مورخین نے، سیرت نگاروں نے۔ اس کی ساری بڑائیوں اور سرداریوں کو دو بچوں نے بدر کے میدان میں سبق سکھلا دیا۔ دو بچوں نے، معاذ اور معوذ نے اسے قتل کیا۔ 13ویں اور 14ویں عیسوی کا یہ واقعہ ہے، مورخین نے لکھا ہے، بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں لکھا ہے کہ اس وقت ایک قوم تھی، منگولی قوم، جو منگولیا آج کے چائنا اور رشیا اور اسی طرح سے مڈل ایشیا کے علاقے میں وہ قوم رہتی تھی۔ اس کے کسی شہزادے نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور اس کے جشن کے لیے، جیسے آج جشن منایا جاتا ہے، کسی کو تاج پہنانے کا جشن، کسی کی حلف برداری کا جشن، جو جشن کم لگتا ہے کسی قوم یا کسی طبقے کو تکلیف پہنچانے کا ماحول اس میں زیادہ لگتا ہے، تو اسی طرح سے وہ جشن منایا جا رہا تھا۔ اس میں 40 اس میں مختلف علاقوں کے پادری جو عیسائی علماء ہوتے ہیں وہ سب جمع ہوئے، اور اس مجلس میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس شہزادے نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ پاس میں ہی کوئی کتا بدھا ہوا تھا، وہ اس نے بھونکنا شروع کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم محمد کی برائی کر رہے ہو، اس لیے یہ کتا بھونکنا شروع کر چکا ہے، اس لیے تم اس سے باز آ جاؤ، محمد کی برائی مت کرو۔
اس نے کہا نہیں میں اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کر کر کے بول رہا تھا، اس لیے باغیرت کتا ہے، خوددار کتا ہے، اس لیے وہ جوش میں آ گیا۔ پھر اس نے برائی کرنا شروع کی۔ اس کتے نے اپنی ڈوری اور رسی توڑائی اور جا کر اس کی گردن پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں 8ویں صدی ہجری کے، جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، شرح کرنے والے، جنہوں نے 14 جلدوں میں عربی میں شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی۔ ان کی کتاب بلوغ المرام اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں۔ راویوں یعنی حدیث کی روایت کرنے والوں کی زندگی پر انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا لکھا ہوا واقعہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کے مذاق اڑانے والوں کی جانب سے کافی ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانا، اپنے رب سے شکایت کرنا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حافظ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل سامنے آ گیا، کہا کہ محمد تمہارا چہرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ چہرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر کچھ دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب اور خوبصورت چہرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہا تم نے۔ دوسرا شخص جو اس واقعے کو یا اس ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے دونوں کو سچ کہا کہ میری مثال آئینے جیسی ہے، آئینے جیسی ہے، جو خود جیسا رہتا ہے ویسا ہی میں اس کو نظر آتا ہوں۔ ابو جہل جیسا تھا ویسا اس کو میں نظر آیا، ابو بکر جیسے تھے ان کو ویسا میں نظر آیا۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، آزادی نہیں ملی تھی دیش، اس وقت کسی نے ایک کتاب لکھی رنگیلا رسول۔ رنگیلا رسول، آپ سوچیے کہ وہ کتاب کتنی تکلیف دے رہی ہوگی، اس کا ٹائٹل یہ بتا رہا ہے۔ تو علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا مقدس رسول و جواب رنگیلا رسول۔ ہمارے قلموں میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا جواب دے سکیں۔ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کا اس قدر مطالعہ کیا ہے کہ نبی کی سیرت پر انگلی اٹھانے والوں کا جواب اپنی زبان سے یا اپنی تحریر سے دے سکیں۔ قوم کا ہر فرد، امت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ سوچے جھانکے اپنی زندگی میں کہ اس نے اپنے نبی کی سیرت کے کس کس پوائنٹ سے واقفیت حاصل کی ہے، علم حاصل کیا اپنے نبی کی سیرت کا یا نہیں۔ پچھلے ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوا تھا تو میں نے آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، نبی کی سیرت پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی نبی کی سیرت پڑھوائیے، اپنے گھر کی خواتین کو بھی نبی کی سیرت پڑھوائیے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا، کتنے لوگوں نے نہیں کیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت سے دوسری قوموں کو آگاہ نہیں کیا۔ دوسری قوموں کے سامنے ہم نے اپنے نبی کی سیرت اور آپ کی شفقت، مہربانی، انسانیت کے تئیں آپ کی خدمات کو واضح نہیں کیا ہے۔ آج کوئی آ کر امہات المومنین یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے تو ہم بکھر جاتے ہیں، واویلا مچانے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس جواب ہے اس کا؟ ہم نے کبھی سوچا پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ڈھونڈا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کیوں کی تھیں، کیا تاریخ ہے اس کی، کیا مجبوریاں تھیں؟ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلے خطبے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی کیوں کی۔ انگلی اٹھا لینا کسی شخصیت پر بڑا آسان ہے، لیکن اس شخصیت کی زندگی کو پڑھ کر ٹٹولنا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ کام کیا تو کیا کیوں، یہ بڑا مشکل ہے، اور ہم لوگوں نے بھی مشکل سمجھ لیا ہے، اس امت نے بھی مشکل سمجھ لیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی اور کمی ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے ان سارے واقعات کے ذکر کیے جانے کے بعد کہ آپ نبی کی سیرت پڑھیے،
ہر زبان میں تقریباً، بازار میں بھی، یہاں سے بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی، ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں، جس میں آپ پڑھنا چاہیں، جس میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، نبی کی سیرت ضرور پڑھیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر صاف ستھری ہے، کس قدر رحمت و کرم پر مبنی ہے، کس قدر شفقت اور مہربانی پر مبنی ہے، انسانیت کے تئیں آپ کے جذبات کیا تھے یہ پتہ چل جائے۔ آپ نے جنگیں کی تو ان جنگوں کی وجوہات کیا تھی، اسباب کیا تھے، کن لوگوں سے جنگ کرنا ہے، کن لوگوں سے نہیں کرنا ہے۔ آپ نے شادیاں کی تو کیوں کی، یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی کب؟ جب نبی کی سیرت پڑھیں گے۔ نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو نبی کی سیرت سے واقفیت ہمیں ہونا چاہیے، ورنہ وہی پاکستان کے ایک ڈاکٹر جیسی مثال ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب انگلینڈ جا رہے تھے پڑھنے، اور ان کی ایئر ہوسٹ نے ان کے بغل میں آ کر کے بیٹھ کر پوچھا ہوائی جہاز میں کہ آپ محمد کو مانتے ہیں؟ محمد نے تو اتنی شادیاں کی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 3 سال انگلینڈ میں رہا اور میرے اندر دن بدن نفرت بڑھتی گئی اسلام کے تئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، یہاں تک کہ میں پاکستان لوٹ کر آیا، پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے طلبہ نے سیرت پر ایک کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں ایک لیکچرر نے یہی لیکچر ہی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف شادیاں کیوں کی تھی۔ تب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ پڑھیں گے، ورنہ پھر وہی حال ہوگا، ہمارے بچوں کا بھی وہی حال ہوگا، ہماری خواتین کا بھی وہی حال ہوگا۔ ہم بھی جس طرح سے دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آئندہ چل کر ہماری نسل بھی کہے گی کہ ہاں یہ تو بھائی سوال ہے، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مطالعہ کیجیے نبی کی سیرت کا، اپنے بچوں کو بھی آگاہ کیجیے، اپنی خواتین کو بھی آگاہ کیجیے، اور اس کے بعد اپنے آپ، اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو اپنا قلم اٹھائیے، اپنی زبان کے ذریعے جواب دیجیے، لیکن جو طریقہ جواب کا یا جو طریقہ پروٹیسٹ کا اس ملک میں اٹھایا جا رہا ہے، جس کے سنگین نتائج ہمارے سامنے ہیں، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا ماننے والے کی ایک ماننے والے کی جان بڑی قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں ہی جنگ میں نہیں چھوڑ دیا صحابہ کو کہ جاؤ لڑ جاؤ مر جاؤ، نہیں، اس کے طریقے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جس طرح سے تیرے نبی کو مانتے ہیں، اسی طرح سے نبی کی سیرت، نبی کی زندگی کے ہر نقطے اور پوائنٹ سے آگاہی حاصل کرنے والے بن جائیں۔